ملک کے پسے ہوئے طبقات کی سربلندی اور استحصال سے پاک پاکستان کے اصول کے لیے سرگردہ، جہاں بہت سی سیاسی اور سماجی شخصیات کا نام ملک کی تاریخ میں کندہ ہے، وہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ ساز اور کرشماتی شخصیت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ ایک معتبر اور سیاسی پس منظر کے حامل ذوالفقار علی بھٹو نے ایک عام آدمی کے مسائل اور بنیادی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے روٹی، کپڑا اور مکان کا سیاسی نعرہ دیا۔ انہوں نے طرز سیاست کا نیا انداز متعارف کرواتے ہوئے قومی سطح پر سیاست اور معیشت کو یکجا کیا اور اپنے سیاسی فلسفے کو عوام سے حقیقی رومانس کا نام دیا۔ عوامی فلاح اور قومی سیاست کے رخ میں تبدیلی کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 1966 میں جنرل ایوب خان کی حکومت کو خیرباد کہا اور 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ دور تھا جب سیاسی آزادیاں سلب تھیں اور ذرائع ابلاغ حکومتی اثر میں تھے۔ ایسے حالات میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی آواز ملک کے طول و عرض میں ایک باز گشت کی طرح سنائی دینے لگی، جبکہ پیپلز پارٹی کے منشور میں واضح کیا گیا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت، جبکہ سیاسی طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، دو ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باعث شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بچپن سے ہی ایسا سیاسی ماحول اور تربیت میسر آئی جس کی بدولت انہیں پاکستان کے بنیادی سیاسی اور سماجی مسائل سے آگاہی حاصل ہوئی۔ آپ 5 جنوری 1928 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سر شاہ نواز بھٹو اس وقت قومی سیاست میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے برکلے اور آکسفورڈ جیسی شورائے آفاق درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے لندن کی لنکن ان سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم کے بعد انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز صدر سکندر مرزا کی کابینہ میں شمولیت سے کیا۔ صدر ایوب کے دور میں وہ بہت سی وزارتوں سے منسلک رہے۔ 1963 میں انہیں وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا گیا۔ شہید بھٹو کو مقبوضہ کشمیر اور متعلقہ پالیسی سے جذباتی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو ہر ممکن حل کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کسی صورت میں حق خود ارادیت کے اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس لیے پاکستان کسی صورت میں حق خود ارادیت پر مسئولیت نہیں کر سکتا ہے۔ کشمیر کی پہلی جنگ بھی ہوئی، کشمیر کی دوسری جنگ بھی ہوئی اور تیسری جنگ بھی۔ 3 جنگوں کا کیا اب تک نتیجہ ہوا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کشمیر اب تک تقسیم ہے، لیکن وہ ہمارے کشمیر کا اور پاکستان کا، ہندوستان کا اور برِ صغیر کا مسئلہ ہے۔ انہی حالات میں یہ معاملات 1965 میں پاک بھارت جنگ کی صورت میں سامنے آئے۔ جنگ کے بعد بھٹو اور صدر ایوب میں اختلافات کی خلیج بڑھی تو شہید بھٹو نے ایوب کی حکومت کو خیرباد کہا۔ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اسی پلیٹ فارم سے 1970 کے عام انتخابات میں حصہ لیا۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو ملک کے 13ویں اور پہلے منتخب وزیر اعظم بنے۔ First crisis in our country's life, a deadly crisis. We have to pick up the pieces, very small pieces, but we will make a new Pakistan, a prosperous and a progressive Pakistan, a Pakistan free of exploitation, the Pakistan envisaged by the Qaid-e-Azam. کچھ عرصے تک انہوں نے ملک کے چوتھے صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد قومی سطح پر نئے سیاسی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے قومی دستور کی تیاری پر خاص توجہ دی، جس کا اصول گزشتہ 25 سال سے سرد مہری کا شکار رہا۔ ایک قومی فریضے کے تحت شہید بھٹو نے تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو قومی مفاہمت کے نام پر اکٹھا کیا اور اتفاق رائے سے 1973 کے آئین کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا۔ یہ ایک عظیم سیاسی کارنامہ تھا جس نے نہ صرف ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھی بلکہ ملک کے مختلف ثقافتی اور سماجی طبقات کو ریاستی جھنڈے تلے متحد کیا۔ جس ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے، اس حد تک کہ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم سے آئین نہیں بن سکے گا، اس لیے میں اپنا آئین دیتا ہوں۔ اور یحییٰ خان نے بھی کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسمبلی یعنی عوام آئین بنائے، آئین عوام نہیں بنا سکتے، میں اپنا آئین دوں گا۔
میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا؟ میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے، اور دستور 2 سال کے اندر، جہاں ایک دستور 25 برس میں نہیں بن سکا، یہاں 2 سال کے اندر 2 دستور، ایک عبوری دستور، وہ بھی میرا بنا ہوا عبوری دستور نہیں تھا، وہ بھی اسمبلی نے، قومی اسمبلی کا بنا ہوا عبوری دستور تھا، عبوری دستور، اس کے بعد مکمل دستور وہ بھی قومی اسمبلی کا بنا ہوا، اور کون سا دستور؟ وہ دستور جو اسلامی، وہ دستور جو وفاقی، وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کی سلامت۔ جناب، اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے؟ ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت جس کی اسمبلی میں رکنیت ہے، انہوں نے سب نے کہا ہے، سب نے قبول کیا ہے، سب نے دستخط کر کے کہا کہ یہ دستور جو ہے اسلامی دستور ہے۔ قومی سیاست کے ساتھ ساتھ شہید بھٹو عالمی اور علاقائی معاملات اور بالخصوص عالم اسلام سے متعلقہ امور پر خاص توجہ دیتے تھے۔ وہ عالم اسلام کی سیاسی و معاشی قوت کو یکجا کرنے کے حامی تھے، اور اس ضمن میں انہوں نے مختلف اسلامی ریاستوں کو قریب لانے میں ہر ممکن اقدام کیا۔ پاکستان میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ان کی سفارتکارانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہید بھٹو ختم نبوت کے داعی تھے۔ انہوں نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے قانون سازی کی۔ اس اقدام کو تمام مذہبی فرقوں کی جانب سے سراہا گیا اور ہر سطح پر شہید بھٹو کی پذیرائی ہوئی۔ اس کی بدولت آج تک پاکستان میں ختم نبوت کا اسلامی اور حقیقی تصور روز اول کی طرح روشن اور واضح ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اکیڈمی آف لیٹرز اور ادبیات کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے قومی شناختی کارڈ کے اجراء کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ نیوکلیئر صلاحیت کے حصول کی طرف پاکستان کی پیش رفت بھی ان کی کاوشوں کی مرہون منت ہے۔ 1971 کے بعد رونما ہونے والے سیاسی واقعات کا اثر آج بھی ملکی حالات و تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد 1977 میں 93,000 پاکستانی قیدیوں کی رہائی اور 5,000 مربع میل پاکستانی رقبے کی بھارتی تسلط سے آزادی سے متعلق شہید بھٹو کی کاوشیں تاریخ کا ایک اہم باب ہیں۔ اس زمین اور اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ یوں تو شہید بھٹو نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنے سیاسی فلسفے کی بنیاد رکھی، تاہم بہت سی مجبوریوں کے باعث وہ اپنے بہت سے سیاسی اور سماجی اہداف کو حاصل نہیں کر سکے۔ اسی دوران 1977 میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر کامیابی حاصل کی، مگر مذہبی اور ہم خیال جماعتوں نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی، جس سے امن عامہ کے کئی مسائل مزید پیچیدہ ہو گئے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے شہید بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا اور ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی ضیاء الحق نے ایک فوجداری مقدمے میں شہید بھٹو کو پابند سلاسل کیا۔ ان کا عدالتی ٹرائل ہوا، جس میں انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ اس مقدمے کی تفصیلات اور عدالتی فیصلے آج بھی قانونی ماہرین اور تجزیہ نگاروں کے لیے ایک موضوع بحث ہیں۔ 4 جج صاحبان نے سزائے موت کی تجویز کی اور حکم دیا۔ 3 جج صاحبان نے یہ نہیں کہا کہ ملزم ذوالفقار علی بھٹو قصوروار تو ہے لیکن سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، عمر قید ہونی چاہیے، یہ بھی وہ کہہ سکتے تھے۔ ان 3 ججوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو بالکل بے گناہ ہے، جرم ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود سزائے موت نہ صرف تجویز ہوئی پر اس پر 4 اپریل 1979 کو عمل درآمد بھی ہو گیا۔ ڈیتھ پینلٹی دینے کے لیے سب ججوں کو متفق ہونا پڑتا ہے اور وہ متفق نہیں تھے۔ اب اس میں یہ بحث تو ختم ہو گئی کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا کہ نہیں، جبکہ ایک جج صاحب خود کہہ رہے ہیں پبلکلی کہ ہم نے یہ ججمنٹ دی اور دی اس نظریے سے کہ یہاں پہ سول وار نہ ہو جائے، مگر اس کیس میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ کیس جو تھا یہ بالکل ایک فلاڈ کیس تھا۔ اسی مقدمے کی پاداش میں انہیں 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی میں تختہ دار پر لٹکایا گیا۔
हम तो सिर्फ आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की हाकमियत के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, और खुदा मेरा गवाह है कि पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान कुर्बान है। शहीद भुट्टो गैर मामूली और करिश्मा साज शख्सियत थे। उन्होंने सियासत को अवामी रंग दिया। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको? इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। उनका कहना था कि किसी भी मुआशरे में सियासी जन्नत अवाम के कदमों में होती है। आपने अपने पैरोकारों और जानशीनों के लिए जो निशाने कदम छोड़े वो आज भी मौजूद हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उनकी साहिबजादी भी 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहीं और सियासी जद्दोजहद के दौरान दहशतगर्दी का निशाना बनी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बागडोर आजकल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनके साहिबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हाथ में है, जिनकी सियासी बसीरत और मेहनत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने सियासी तशख़्ख़ुस और अवामी पज़ीराई के लिए सरगर्दा है।